السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے چینل پیام محمدی پر۔ تعارف و تفسیرے کے سیریز کی اگلی کڑی ہے، اور آج جن کتابوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ایک عظیم ہستی کی ہیں، اور کئی ایک کتابیں ہیں جس کا انشاءاللہ ہم یکے بعد دیگرے کچھ تفسیرات جن پر فرمائیں گے اور کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ذکر کا سب سے بڑا مقصد جس کتاب کا انتخاب تھا وہ یہ کتاب تھی، تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تجدیدی مساعی۔ یہ علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب علمی حلقوں میں معروف ہے، متداول ہے، کافی پڑھی جاتی ہے اور تحسین کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اور شخصیت ہم نے نام ذکر کیا ہے کہ علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخصیت ہیں اللہ رب العالمین نے گوناگون خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ اچھے مدرس تھے، کامیاب مقرر تھے، عمدہ انشاء پردازی کرتے تھے، اور زبان و بیان میں اللہ رب العالمین نے ملکہ عطا کیا تھا۔ ہر فیلڈ کے کھلاڑی تھے، اچھے سیاست داں تھے، مفسر تھے، محدث تھے، اچھے مقرر تھے، اچھے مدرس تھے، اور افتاء کی بات کریں تو پھر فتویٰ نویسی میں بھی آپ کا نام انتہائی نمایاں ہے۔ تو ہر باب کے آپ شہسوار تھے۔ اللہ رب العالمین کم ہی ایسی شخصیتوں کو اتنی خوبیوں سے نوازتا ہے۔ تو وہ شخصیت ہیں علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو اللہ رب العالمین نے علمی، تحقیقی اور دعوتی کارناموں کی بنیاد پر ایک اعلیٰ مقام عطا کیا تھا۔ اور بڑی کاوشیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں، اور درد دل جو رکھنے والی شخصیات ہیں اپنی جماعت سے متعلق، اپنے احباب سے متعلق اور اس کی ترقی سے متعلق، ان میں آپ کا نام بھی شمار ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ یہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علمی دنیا اس شخصیت کو جانتی ہے، ان کے کارناموں کو پہچانتی ہے، ان کی قابلیت کو تسلیم کرتی ہے، اور ان کی خدمتوں کو اور ان کی جو اسلوب نگارش ہے ان کو سب کو یہ سراہتے ہیں اور تسلیم کرنے پر مجبور ہیں جو ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی شاندار کتاب ہے، جاندار کتاب ہے، تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی۔ انتہائی شاندار کتاب کہ ایک طالب علم کو جو تحقیق سے دلچسپی رکھتے ہوں، جو سلیقہ اختلاف کو سیکھنا چاہتے ہوں، جو اسلوب رد کو جاننا چاہتے ہوں، اور دلائل میں زور پیدا کر کے اسلوب میں نرمی اختیار کر کے کسی پر حاوی ہونا چاہتے ہوں، وہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو آپ یقین مانیے خصوصاً اہل حدیث طلباء کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس شخصیت سے متعلق میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اول تعارف جب جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں تھا تو ہمارے استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کے توسط سے ہوا کہ کچھ شخصیتوں کا تذکرہ آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ 2-3 شخصیتیں، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 شخصیتوں کا، اور بعض مواقع پر تاریخ ہند سے متعلق کچھ اور شخصیات ہیں، لیکن ان 3 کا تذکرہ آپ اکثر کیا کرتے تھے اور طلباء کو ابھارتے تھے کہ وہ ضرور ان شخصیتوں کو پڑھیں۔ تو جب فارغ ہوا تو سب سے پہلے ان کی کتاب حجت حدیث کو پڑھا، اس کے بعد مسئلہ حیات النبی کو پڑھا۔ تو جو عقیدت تھی شیخ کے بتانے کی وجہ سے، جو اس شخصیت سے عقیدت تھی وہ مزید بڑھتی چلی گئی، اور جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں تحریک آزادی فکر کو تو پھر نظریہ اور ہی بدل جاتا ہے، اور محبت ایسی دل میں گھر کر جاتی ہے اور عقیدت بس جاتی ہے دل میں کہ پھر اس کو چھڑائی نہیں جا سکتی، وہ ایسی عقیدت ہوتی ہے۔ المہم تو علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بڑی جاندار ہے، بڑی شاندار ہے۔ میں عموماً ہمارے وہ احباب جو شکایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے فقہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ فقہ اہل حدیث کہاں ہے؟ یہ تو کل کی پیداوار ہیں اور یہ کل ان کا وجود ہوا ہے۔ تو اس میں تمام مکاتب فکر کے بالمقابل فقہی اور کلامی جو مسالک ہیں اور مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں فکر اہل حدیث اور فقہ اہل حدیث کو ہر دور میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے اور امتیازی خصوصیت ہے، اور میں اس کو بنیادی موضوع اور مضمون قرار دیتا ہوں اپنے ذاتی اعتبار سے کہ ایک شخص کو اگر تمام مذاہب فکر کے مقابلے میں فکر اہل حدیث اور فقہ اہل حدیث کو جاننا ہو، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہے، ان کی کوئی فقہ نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب اور کوئی ان کی پرانی فکر نہیں رہی ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دور میں ثابت کیا ہے کہ جہاں مذاہب اربعہ موجود ہیں، فقہی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے اہل کلام موجود ہیں، ان کے مقابلے میں فکر اہل حدیث اور فقہ اہل حدیث ہر دور میں رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، لہذا ان لوگوں کے لیے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں یا اہل حدیثوں پر طنز کستے ہیں کہ فقہ میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا ہے یا ان کا کوئی فقہی مذہب نہیں رہا ہے۔ بالکل رہا ہے، ائمہ اربعہ کی جو فقہ ہے ان کے مقابلے میں فقہ اہل حدیث آپ حدیث کی کتابوں میں جگہ دیکھیں گے، اور محدثین کے اس مذہب کو اور مسلک کو اور اس فقہ کو آپ ہر جگہ پائیں گے۔ دوسری چیز جو اس کتاب کی اصل خوبی ہے وہ ہے انداز تحریر، اسلوب نگارش، کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے پیارے اسلوب میں اور اتنی بہترین انداز میں اس کو ترتیب دیا ہے اور لکھے ہیں کہ اللہ ہر پڑھنے والا بغیر اس کی سحر بیانی میں گرفتار ہوئے رہ نہیں سکتا ہے۔ جو بھی پڑھے گا شیخ کے الفاظ کے وہ گرویدہ ہو جائیں گے، اور
شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں انہیں اپنی گرفت میں لے لیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ دکتور مقتدیٰ حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ یہی بات ذکر کرتے ہیں، اور کتاب پڑھنے کے بعد فوراً عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ عربی دنیا اس نظریے سے اور اس کتاب کی خوبیوں سے متعارف ہوں۔ تو وہ حرکت الانطلاق الفکری کے نام سے اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے جو فقہی مسائل ہیں مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں اس کو عربی زبان میں منتقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عربی دنیا کو میں ان کے اسلوب سے متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ اسلوب کی جو خوبی ہے، تحریر کا جو انداز ہے اور اختلاف کا جو سلیقہ اور ڈھنگ ہے کہ کس سنجیدگی کے ساتھ اور کتنے نرم انداز میں پرزور دلائل سے مخالفین کی تردید کی جائے، اور فقہی مسائل میں، شرعی مسائل میں اس اسلوب کو کس درجے لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے، اس پر ابھارنے کے لیے میں اس کا عربی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور رد کے سلسلے میں یہی ہے کہ شرعی مسائل میں جب رد کریں تو آدمی لہجے میں سختی کے بجائے دلائل میں قوت پیدا کرے، پرزور دلائل سے، مضبوط دلائل سے قضیے کو ثابت کرے اور مخالفین کو دندان شکن جواب دے، لیکن اسلوب انتہائی شائستہ ہو، بہترین ہو، اور ہر پڑھنے والا جو سادگی کے ساتھ پڑھے اور دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہے وہ اس اسلوب کو دیکھ کر کے، باتوں کی سنجیدگی کو دیکھ کر کے اور مضبوط دلائل کو دیکھ کر کے ماننے کے لیے، اپنے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ تو اس لیے ایسے اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے۔ طلبہ کرام کو یہ کتاب انہی دو وجوہات کی بنیاد پر پڑھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ دوسرے مسالک کے فقہ کے بالمقابل فقہ اہل حدیث کو اور مذہب اہل حدیث کو اور فکر اہل حدیث کو جو جاننا چاہتے ہیں، اور یہ خاص طور پر جب تقلید وغیرہ کے مباحث آتے ہیں تو وہاں بڑے اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ کی فقہ کہاں ہے اور آپ کی فکر کی ترجمانی کون سی کتابیں کرتی ہیں۔ تو اس کتاب کو آپ اردو میں بھی پیش کر سکتے ہیں اور عربی دنیا کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہم نے کہا کہ آپ شرعی مسائل میں اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہاں آپ کو سلیقہ سیکھنا ضروری ہے، اور یہ کتاب آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے۔ تو آپ کو لکھنے کا ڈھنگ آئے گا، بولنے کا ڈھنگ آئے گا، رد کا طریقہ معلوم ہوگا، کسی سے گفتگو کے انداز کا پتہ چلے گا۔ یہ کتاب کئی خوبیوں کی مالک ہے۔ اس کے بعض حصے جیسے تحریک اہل حدیث کا مد و جزر اور مسئلہ حیات النبی اور زیارت قبور اور تقلید وغیرہ پر ایک نظر، یہ سب کتابیں مستقل طور پر بھی چھپی ہیں، لیکن یہ کتاب مجموعی طور پر اس میں بھی وہ سب سارے حصے شامل ہیں اور بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اور خاص کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی کیا ہیں، وہ یہ تقلیدی جمود کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ اس کے سلسلے میں کیا چاہتے تھے، ان ساری چیزوں کو، اور ان کا نظریہ کیا تھا اور وہ کس زاویے سے ان چیزوں کو دیکھتے تھے، اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ اس کتاب میں ملے گا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، میں نے تو ضمناً ایک دو بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں اسلوب بھی ہیں اور مذہب اہل حدیث اور فکر اہل حدیث کی ترجمانی بھی ہے دیگر مذاہب کے بالمقابل، اور ساتھ ہی ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تجدیدی مسائل کا مفصل تذکرہ بھی ہے۔ لہذا کتاب کو ضرور پڑھیں، دوستو احباب کو بھی نصیحت کریں کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا کچھ آپ اس کتاب سے سیکھیں گے۔ گاہے بگاہے تکرار سکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اس کتاب سے بھرپور استفادہ کرتے رہیں۔ 480 صفحے کی کتاب ہے، چند سال قبل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ گاہے بگاہے پھر کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے چاشنی مزید حاصل کرتے رہیں اور دل کو سرور اور دماغ کو فرحت بخشتے رہیں، یہ ہماری بھی کوشش رہے گی۔ لہذا آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور امت کے حق میں اسے نفع بخش بنائے۔ اگر آپ کو اس طریقے کی کاوشیں اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل سے آپ جڑ جائیں، لائک کر لیں، فالو کر لیں، اور دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب بھی استفادہ کر سکیں، کہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب تک یہ علمی دوستی کا جو تعلق ہے یہ پہنچتے رہیں اور ان میں ایک ابھار اور تشجیع اور پڑھنے کا ایک جذبہ اور شوق معجزن ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔